نیو میٹرو سٹی گجر خان نے عوام پر ایک اور پہاڑ جو ہے وہ گرا دیا ہے۔ ایک ایسا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے جس نے تمام تر انویسٹرز کے ہوش اڑا دیے ہیں ہے کہ اگر 13 فروری 2022 تک اپنے تمام تر واجبات ادا نہ کیے گئے تو آپ کی فائل بلاک کر دیا جائے گا۔ بلاک شدہ فائل کو بحال کرنے کے لیے 50,000 روپے پر مرلہ جو ہے وہ آپ پہ ٹیکس لگایا جائے گا، جرمانہ لگایا جائے گا۔ اگر آپ نے اس 30 دن کے عرصے کے دوران آپ نے فائل کو بحال نہ کروایا تو فائل آپ کی پرماننٹ کینسل کر دی جائے گی۔ کینسل شدہ فائل کے جو بقایا جات ہیں وہ آپ کو 2 سال بعد ملیں گے اور وہ بھی 30% کٹوتی کے ساتھ۔ فیم دے دیا تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ ملک کو جو ہے وہ اپنے آپ کو بحریہ سے بڑا برانڈ سمجھنے لگ جائیں۔ ٹھیک ہے، بحریہ کے ساتھ جو آپ کے مراسم ہیں وہ ذاتی مراسم ہیں، وہ پروفیشنل مراسم نہیں ہیں کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام عبید ربانی ہے اور آج کی اس ویڈیو میں نیو میٹرو سٹی گجر خان کی اس نئے پالیسی کے حوالے سے بات کریں گے اور تفصیلی گفتگو کریں گے کہ کیا امپیکٹ ہو سکتے ہیں اور موجودہ صورتحال میں جو عوام ہیں جو انویسٹرز ہیں جو پھنس چکے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے اور سیف ایگزٹ کہاں سے ملے گی۔ سب سے پہلے تو نیا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نیو میٹرو سٹی کا آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں کہا گیا ہے معزز کسٹمرز، نیو میٹرو سٹی گجر خان کی جانب سے آپ کو پچھلے نوٹس میں فائل بلاک کے حوالے سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود آپ کی جانب سے کوئی مثبت جواب موصول نہیں ہوا، لہٰذا کمپنی آپ کو 13 فروری 2023 تک اپنے واجبات کی ادائیگی کا حتمی موقع دے رہی ہے۔ عدم ادائیگی کی صورت میں فائل بلاک کر دی جائے گی۔ فائل کی بحالی کے لیے 30 دن کے اندر 50,000 روپے فی مرلہ ادا کرنا ہوں گے۔ مقررہ تاریخ کے بعد حتمی طور پر فائل کینسل تصور کی جائے گی۔ نوٹ: اس مد میں نوٹس آپ کو کمپنی پہلے ہی ارسال کر چکی ہے من جانب نیو میٹرو سٹی گجر خان۔ یہ آفیشیل نوٹس تھا جو آپ کو پڑھ کے میں نے سنایا ہے۔ اب اس کے بعد اس کے امپیکٹ کی جانب جاتے ہیں اور کچھ اس کے ڈیٹیلز میں جاتے ہیں۔ ابھی تک نیو میٹرو سٹی جو 13 فروری 2023 تک آپ کی 6 انسٹالمنٹ اور 2 بیلون پیمنٹ ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ اگر آپ نے 2 بیلون پیمنٹ اور 6 انسٹالمنٹ جمع نہیں کروائی ہوئی تو 13 تاریخ آخری تاریخ ہے۔ آپ اس سے پہلے اپنی تمام تر ڈیوز کو کلیئر کریں تاکہ آپ کی فائل کو بلاک نہ کیا جائے۔ اگر 13 فروری تک یہ چیزیں آپ نے جمع نہیں کروائیں تو 13 فروری سے یہ آپ کی فائل کو بلاک کر دیا جائے گا، اور بلاک شدہ فائل کا فیوچر یہ ہے کہ 30 دن کا عرصہ ہے آپ کے پاس۔ 30 دن کے عرصے میں آپ اس بلاک فائل کو ریٹین کریں اس کی اوریجنل پوزیشن میں، اور اس کے لیے آپ کو 50,000 روپے پر مرلہ جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر آپ جرمانہ ادا نہیں کرتے ان مقررہ 30 دن کے اندر تو اس کے بعد آپ کی فائل کو مکمل طور پر بلاک کر دیا جائے گا، کینسل کر دیا جائے گا، اور اس کینسل شدہ فائل کی مد میں جو بقایا اماؤنٹ ہے وہ آپ کو 2 سال بعد دی جائے گی۔ ابھی نہیں دی جائے گی، 2 سال بعد دی جائے گی، تو 2 سال کے لیے آپ کے پیسے پھنس جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو انویسٹمنٹ کی ہے آپ نے وہ ساری کی ساری اماؤنٹ آپ کو واپس نہیں ملے گی۔ لیٹ سپوز کہ اگر آپ نے 10 لاکھ روپے دیے ہیں تو آپ کو 7 لاکھ روپے واپس ہوں گے، 3 لاکھ روپے واپس نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نیو میٹرو سٹی ہے اس کے رویے پہ اگر بات کی جائے تو یہ صریحاً میرے خیال میں ایک اتنی سخت پالیسی ہے۔ یہ جو پالیسیز بنائی گئی ہیں اس سے پہلے بھی میں اپنی دیگر ویڈیوز بنا کے ایک پروٹیسٹ کر چکا ہوں۔ نیو میٹرو سٹی میں وہ ڈیلرز جنہوں نے عوام کے ساتھ مل کے انویسٹرز کا پیسہ یہاں پہ لگایا، اب ان سب کا کوئی چاہیے کہ وہ نیو میٹرو سٹی کی انتظامیہ کو ہوش کے ناخن دلوانے کے لیے اپنی آواز حق بلند کریں، کیونکہ یہ جو انویسٹر ہے یہ مارکیٹ میں اس وقت اس نے انویسٹمنٹ کی تھی جب نیولی جو ہے وہ ایک پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ گر رہی تھی، اور اس وقت مارکیٹ کے اندر اس لوگوں نے انویسٹمنٹ کیا۔ تو آج ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کلائنٹ کے لیے آواز اٹھائیں، ان لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں کہ جن کی انویسٹمنٹ کی گئی تھی، اور نیو میٹرو سٹی کی انتظامیہ جو ہے وہ ملک بلال صاحب اور ضرور مسعود صاحب ان کو ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ببانگ دوہل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پالیسیز آپ نے بنائی ہیں یہ ناقابل قبول ہیں۔ انویسٹر اس ڈمپ کی ہوئی مارکیٹ کے اندر اگر پیسہ لگا چکا ہے آپ کے ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اندر
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے نوٹیفیکیشن دے کے جو ہے ان بیچارے غریب لوگوں کے ساتھ یہ کریں. آپ اگر مارکیٹ میں کام کرنے آئے ہیں تو آپ کو اتنے بڑے برانڈ نہیں ہیں یہاں اس مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ نیگوشیٹ ہوتی ہیں چیزیں. بیریا جیسے برانڈ نیگوشیٹ کرتا ہے. آپ کوئی کیپٹل اسمارٹ سٹی لاہور اسمارٹ سٹی کے سے بڑا برانڈ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر تھوڑی سی فیم دے دیا تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ ملک کو جو ہے وہ اپنے آپ کو بحریہ سے بڑا برانڈ سمجھنے لگ جائیں. ٹھیک ہے, بحریہ کے ساتھ جو آپ کے مراسم ہیں وہ ذاتی مراسم ہیں, وہ پروفیشنل مراسم نہیں ہیں. پروفیشنل جو تعلقات ہیں اس میں آپ ابھی راولپنڈی اسلام آباد کی چند چھوٹی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مقابلے میں کھڑے ہیں. آپ نے کوئی یہاں پہ راولپنڈی اسلام آباد میں یا پاکستان کے اندر کوئی بہت بڑا کام نہیں کر دیا. یہ وہ کام کیا جو نارمل ایک ڈیولپر کرتا ہے, آپ نے بھی کر دیا مارکیٹ کے اندر, کھاریاں کے اندر جو کیا آپ نے. لیکن آپ یہ مت سوچئے کہ اس تکبر میں, اس غرور میں کہ جو اللہ نے آپ کو عزت دی ہے یا جو فیمس ہو گئے ہیں آپ مارکیٹ میں اس چند عرصوں میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت بخشی ہے, اس کا یہ مرکز ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ عوام کے ساتھ اس طرح کے نوٹسز دیں. ٹھیک ہے, آپ کی ٹرمز اینڈ پالیسیز تھی, لیکن یہ ٹرمز اینڈ پالیسیز اتنی سخت نہیں ہوتی. ہمیشہ چیزیں نیگوشیٹیبل ہوتی ہیں. آپ کی ڈیولپمنٹ نو ڈاؤٹ بہت شاندار ہے, بہت بہترین ہے, لیکن یہ جو نوٹیفیکیشن آپ آئیں, آپ یقین جانیے کہ یہ نیو میٹرو سٹی کی اسی طرح کے نوٹیفیکیشنز کی وجہ سے آپ کا منڈی بہاؤالدین نہیں بکا. آپ نے منڈی بہاؤالدین میں جو شرمندگی کا سامنا ہوا ہے اور ڈیلرز نے آپ کو منہ نہیں لگایا, اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ڈیلرز آپ سے ناراض تھا, جینونلی ناراض تھا. اور ہم لوگوں نے اسی وجہ سے اپنا پروٹیسٹ پہلے بھی ریکارڈ کروایا اور اب بھی ریکارڈ کروا رہے ہیں. یہ جو حرکتیں ہیں نا, یہ ناقابل قبول ہیں. راولپنڈی میں اس کے راولپنڈی اسلام آباد میں 30 سے 40 ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. یہ ایٹیٹیوڈ ہم نے کسی میں نہیں دیکھا. ڈیولپمنٹ کا ایٹیٹیوڈ جو آپ دکھا رہے ہیں وہ بھی ہم نے کہیں نہیں دیکھا, وہ بھی شاندار ہے, لیکن اس طرح آپ نے مارکیٹ نہیں چل سکتے. ہم ڈیلرز ہیں, صرف ایک نہیں, ہزاروں ڈیلرز جب آپ کے خلاف اگر اٹھ کھڑے ہوں اور یہ ویڈیوز بنانا شروع کر لیں, آپ کو مارکیٹ کے اندر کوئی منہ نہیں لگائے گا. جیسے منڈی بہاؤالدین میں آپ کے ساتھ نہیں ہوا نا کام, بڑے بڑے گروپس آپ کے ساتھ کام کرنے نہیں گئے کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ آپ نے جو کام کیا, جو ریبیٹ کی مد میں جو آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کی وہ بھی سب جانتے ہیں. یہ جو اب آپ اینڈ یوزر کے ساتھ کر رہے ہیں نا, یہ بھی جو ہے وہ مارکیٹ جو ہے وہ کبھی کسی کو بھولتی نہیں ہے. اور بزنس کے یہ رولز ہیں کہ بزنس مین جو ہیں, جو انویسٹرز ہوتے ہیں, وہ بھی کسی کو نہیں بھولتے. آئندہ اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنے آئے تو ہم بھی مشورہ دینے سے پہلے جو ہے وہ 100 بار سوچیں گے. خیر جو بھی ہو, ہماری انتظامیہ سے درخواست ہے کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. شکایت تو خیر آپ کو ہم سے ہے ہی آلریڈی, اور بہت سی راولپنڈی اسلام آباد کی دیگر ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں وہ ان کو شکایت ہونا شروع ہو گئی ہے, اور اناؤن نمبر سے کالز کا تسلسل جو ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے. خیر جب تک جسم میں زبان ہے, اور انشاءاللہ اللہ پاک نے جو ایمان کی تھوڑی بہت طاقت سے نوازا ہے, انشاءاللہ ہم آواز حق بلند کرتے رہیں گے. آئیے اس سلسلے میں, اس تسلسل میں ہمارا ساتھ دیجیے. پراپرٹی فروش کو تمام تر سوشل پلیٹ فارم یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام, ٹویٹر, لنکڈ ان پہ سبسکرائب کیجیے. ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال سے آپ کو آگاہ رکھیں گے, اور انشاءاللہ آپ کی آواز کو ایز اٹ از جیسے ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے بالکل ویسے ہی آپ کی آواز کو بھی ان لوگوں تک پہنچائیں گے جو کرتا دھرتا ہے, اور وہ پالیسی سازوں تک بھی پہنچائیں گے. آج کی ویڈیو کے اتنا ہی. اپنے میزبان عبید ربانی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.